बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज हम बात तो अक्सा के सवाल की करेंगे। अक्सा की शादी अभी हाल ही में हुई है, कुछ 4-5 माह, बट वो बहुत डरी हुई हैं और उन्होंने मुझसे पूछा कि सर क्या मेरी शादी चल सकती है। 4 माह के बाद आप ये सवाल करने लगो तो अचंभा तो आपको भी हुआ होगा, मुझे भी हैरत हुई थी। उसको मैंने क्या जवाब दिया इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको ये बताऊँ कि आज मैंने जब रिकॉर्डिंग के लिए अपनी शर्ट इस्त्री की, उस वक्त मेरी 2 बेटियां और मेरी अहलिया अपनी अपनी क्लासेस ले रही थी। और अहलिया सुबह कुरान की क्लास लेती हैं और बेटियां ज़ाहिर उनके अपने अपने अदारों की क्लासेस चल रही थी। तो मैंने शर्ट इस्त्री करने के बाद हैंग कर दी। तो देन आई थॉट कि आज तो जुमा है। तो फिर मैंने एक कुर्ता निकाला और कुर्ते को निकाल के मैंने इस्त्री करना शुरू किया। इस कुर्ते का स्टफ़ बहुत रेशमी है और मुझे ये बहुत गर्मियों के लिए बड़ा हल्का फुल्का लगता है। जब काफ़ी देर तक मैं उसको प्रेस करता रहा और उसकी सलवटें नहीं निकली तो देन आई वाज सरप्राइज्ड के चक्कर क्या है। तो मैंने देखा तो जाते हुए जब मैं कुर्ता लेने गया तो मैं पीछे से स्विच ऑफ कर गया था। ये ज़ाहिर मेरी एक आदत है, मैं बेवजह ना तो टूटियाँ खुली छोड़ता हूँ और ना इनके जो इस्त्री स्टैंड्स के साथ लगे हुए बटन होते हैं, क्योंकि बच्चे बड़े ये गलती बहुत दफ़ा करते हैं। सम टाइम आप गए, उसको खुला छोड़ दिया और घंटे बाद वापस आए, किसी और काम से निकल गए, तो तब पता चलता है कि वो मुसलसल चल रही थी। ओके, अब इस लम्हे जब मैंने ये देखा कि वो बंद है तो मेरे पूरे चेहरे पे एक लंबी सी और भरपूर मुस्कुराहट आई। आप सोचे मैं क्यों मुस्कुराया? वट वॉज द रीज़न फॉर दैट सडन स्माइल? इट वॉज नॉट प्लैंड। ये यानी जिस लम्हे आप आ जाती है आपके चेहरे पे, मैंने उस लम्हे सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं होता हमारे साथ कि हम किसी रिश्ते में होते हैं, किसी भी रिश्ते में, माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, मियाँ बीवी के साथ, अपने दफ्तर में काम के साथ, ऑफिस के साथ, पर एक दिन हम अपने दिल से पूछने लगते हैं इस रिश्ते में करंट क्यों नहीं आ रहा, इस रिश्ते में वो हिद्दत और शिद्दत क्यों नहीं है जिसकी वजह से मामला जो है सेटल हो जाए और स्मूथ चले। अक्सा का सवाल यही था ना कि मेरे रिश्ते का क्या बनेगा। ख़ातिन हज़रात, हर रिश्ता सवालिया निशान रहता है और बन जाता है जब पीछे से करंट आना बंद हो जाता है। ये स्विच कोई और बंद नहीं करता, क्योंकि यहाँ तो मैंने अपने हाथों से बंद किया था। बच्चे हों तो मुमकिन है कि भी अम्मा बंद कर दें, अब्बा बंद कर दें, हो सकता है। सास ससुर के मामले में इट्स क्वाइट पॉसिबल कि कभी कभी सास बटन बंद कर दें, बंद करके ऊपर टेप लगा दें, पर फिर भी नज़र तो आपको आना ही चाहिए कि मेरा बटन बंद है। वहाँ से जिस एनर्जी को आना चाहिए दैट्स मिसिंग। सो मैं अगर इसको ज़रा ब्रॉडर वे में सोचूं तो मुझे लगता है कि अगर आपके रिश्ते में परसिस्टेंस नहीं है तो नहीं चलता। ये 2 माह का मसला, 2 साल का मसला, 10 साल का मसला, इनफैक्ट ये ख्याल आपके दिल में आता ही क्यों है कि ये चलेगा, ये नहीं चलेगा? जब आप गाड़ी लेके निकलते हैं तो इस यकीन से निकलते हैं कि जहाँ जाना है वहाँ जाएगी, वहाँ से वापस भी लेके आएगी, इसका एसी भी चलता रहेगा और बीच में जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी ये रुकेगी आपकी मर्ज़ी से। अच्छा, ये जो यकीन है, तयक्कुन है, ये आम तौर पे चीज़ों को आगे बढ़ाने में, करने में हो जाता है। दूसरा, जब आप गाड़ी में बैठते हैं और गंदी मंदी हो, डस्ट पड़ी हुई हो, मट्टी पड़ी हुई हो, तो क्या करते? एक सूरत तो वो होती है जैसे बहुत से लोग करते हैं कि बाज़ार में गए, किसी अजीज़ के घर गए तो उनकी ब्लैक कलर की गाड़ी इतनी गंदी, इतनी डर्टी, इवन परिंदों की बीठें तक उस पर नज़र आ रही होती हैं, तो इट्स चॉइस। दूसरा ये कि आप 2 मिनट रुकते हैं, अपने पाँचे ज़रा ऊपर चढ़ाते हैं, पाइप लगाते हैं और उसको वॉश कर देते हैं। अगर थोड़ी सी और मेहनत कर लें तो आप उस पर कपड़ा भी फेर लें, पॉलिश हो तो पॉलिश भी फेर लीजिए, फिर ये चमकती है। रिश्ता आपका है, आपने बनाया है, चमकाना भी आपने है। डस्ट लोग डालेंगे, डस्ट हालात डालते हैं, डस्ट रिश्तेदार भी डालते हैं, डस्ट वाक़यात भी डालते हैं, डस्ट हादसात भी डालते हैं, यानी हर कोई अपना अपना रोल अदा कर रहा होता है। इवन जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, हमारा कमरा बंद है, पर अगले रोज़ जब मैं इस पर आके बैठूँ तो कहीं ना कहीं इसके यहाँ पे डस्ट लगी हुई होती है, हल्की हल्की बारीक सी ले, तो फौरी तौर पे मैं डस्टर लेके या कोई चीज़ लेके उसको साफ़ कर देता हूँ। अच्छा, उस साफ़ करने में अगर मैं ये सोचूं कि फ़लाँ के करे, फ़लाँ के करे, फ़लाँ के करे, तो क्या मेरी इज़्ज़त पे हर्फ पर बैठना मैंने है बाबा,
اس کا مزہ میں نے لینا ہے, وہ فیسلٹی میرے لیے ہے, تو اٹس می جو مجھ کو اس کا خیال بھی کرنا چاہیے. اسی طور پہ جس ٹیبل پہ میں بیٹھتا ہوں, یہ شیشے کا اس کا اپر ہے, آپ کو نظر تو نہیں آتا, پر اس پہ اگر گلاس کا نشان بھی پڑا ہو تو مجھے بہت برا لگتا ہے. میں فوری طور پہ یہ لیتا ہوں اور اس کی مدد سے وہاں سپرے کرتا ہوں اور اس کو چمکا دیتا ہوں. میری نگاہوں کو اچھا لگتا ہے, میرے ساتھ وہ الائنڈ ہے. سو تعلق, انرجی آپ دیں گے, اس کو محبت بھی آپ دیں گے, اس کو اونرشپ بھی آپ دیں گے. یہ صرف بیویوں کا فرض نہیں ہے, یہ میوں کا بھی فرض ہے. یعنی جو جس رشتے میں بندھا ہوا ہے اس رشتے کو نبھانا. اگر بیٹی اونرشپ نہ دے تو کیسے چلے گا, اور اگر ماں اونرشپ نہ دے تو کیسے چلے گا. دیکھیں ماؤں کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا, کھانا بعد میں کھاتی ہیں, بچوں کو پہلے کھلاتی. اسی طرح جس رشتے میں محنت نہ ہو وہ رشتہ بھی نہیں چلتا, جس رشتے میں تعلق کی مضبوطی نہ ہو وہ بھی نہیں چلتا. بہت دفعہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو آپ کے اس دل کی کیفیت کا علم بھی نہیں ہوتا, پر آپ اندر سے تگڑے ہوتے ہو تو رشتہ بڑی مضبوطی سے, ایک وہ جو مضبوط رسہ ہوتا ہے, ایک چھوٹی رسی ہوتی ہے ٹوٹ کے تڑک کر کے, ایک مضبوط رسہ ہوتا ہے جس کو رسہ کشی کے مقابلے میں وہ نہیں ٹوٹتا جتنے مرضی لوگ زور لگا رہے ہوں. خاطرین حضرات, کل صبح جب سحری کا وقت تھا تو مجھے ایک ہلکی پھلکی بات یاد ہے. میں عام طور پہ سکون سے سوتا ہوں, جب بالکل سحری تیار ہو جاتی ہے تو میری بیٹی آ کے مجھے اٹھاتی, اس کے سامنے ٹرے ہوتی ہے اور آ کے مجھے چند منٹ کا وہ وقفہ دیتی ہے کہ بابا جائیے, ہاتھ دھوئیے, منہ واش کیجئے, کلی کیجئے اور آ کے اس کو سنبھال لیجئے. ہوا یوں کہ بچے لوگ کچن میں تھے اور اپنی کر رہے تھے تیاری, تو اچانک میری آنکھ کھلی تو میں وہاں سے کوئی کتاب لینے کے لیے اٹھا اور اپنے کمرے جا رہا تھا. تو اچانک میری کانوں نے جو آوازیں سنی, میری بیٹی اور میری اہلیہ کا مکالمہ. آئی لو دیٹ مکالمہ. میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں, یہ مجھے کسی نے نہیں بتایا, انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں. ظاہر ہے دروازے کے پاس سے میں نے رکا, ان کی آواز سنی اور نکل گیا. ہوا یوں کہ ہماری جو کک ہے وہ رات آٹا گوندھ کے رکھنا بھول گئی, اور ظاہر ہے آٹا رات کا گوندھا ہو تو پھر پراٹھا روٹی پکنا آسان ہوتی ہے. تو اس وقت میری اہلیہ نے کہا یہ ظالم کیسے بھول گئی, اس کو نہیں بھولنا چاہیے تھا. تو میری بیٹی نے کہا ایسا کرے, بابا کو اٹھائے, انہوں نے کہا بازار سے روٹیاں لے. تو میری اہلیہ نے میری بیٹی کو جو جواب دیا, ممکن ہے آپ کو فنی لگے, اور اس نے اس سے کہا جب تمہارا میاں ہوگا تو مجھ سے بازار سے روٹیاں منگوا لیا کرنا, میرا میاں سارا دن کام کرتا ہے تو میں تو اسے نہیں بھیجوں گی. اور اس نے فوری طور پہ آٹا گوندھا, آئی ڈونٹ اس میں گھی ملایا, کیا ملایا کہ وہ نرم, ورنہ عام طور پہ جو تازہ آٹا گوندھا ہوا اس کی روٹی بڑی سخت سی اور ٹوٹتی ہے, پر میرے پاس جو آیا پراٹھا بنا ہوا وہ سافٹ تھا. اچھا یہ جو لمحہ تھا یہ گزر گیا, اس کی جو گواہی ہے میرے کانوں نے دی, میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا. میں دل سے کیوں نہیں قدر کروں گا اس رشتے کی. وہ کبھی کبھی اگر سخت بات بھی بول جائے تو مجھے وہ ہر سافٹ لمحہ یاد رہے گا. اسی طور پہ میری بیٹی جب آ کے میرے سامنے ناشتہ رکھتی ہے, سحری رکھتی ہے, میری یہ دوسری بیٹی ہے وہ فوڈ چاٹ بہت شاندار بناتی ہے, فریش, اس میں وہ دہی وہی نہیں ڈالتی. اچھا یقین مانیے جس لمحے اس کے ہاتھوں کی کٹی میں فروٹ چاٹ کھاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے دنیا میں سب سے بہتر اگر کوئی کٹنگ کرتی ہے تو میری بیٹی کرتی ہے. آج صبح سحری میں میرا من تھوڑا اس وقت میٹھی چیز کھانے کو کر رہا تھا, تو میری اہلیہ نے مجھے فروٹ چاٹ لا کے دی. تو 2-4 لقمے لینے کے بعد ہی میں نے اپنی بیٹی کا بھی شکریہ ادا کیا, اپنی اہلیہ کا بھی شکریہ ادا کیا. ظاہر ہے دیٹ واز ناٹ پارٹ آف پلاننگ, کہ یہ اس ایجنڈے میں شامل نہیں تھا, پر انہیں لگا کہ اس کو اس وقت ضرورت ہے, انہوں نے وہ مجھے دے دیا. کسی بھی رشتے کی حفاظت اس کی عزت سے جڑی ہوتی ہے, اس کی اونرشپ سے جڑی ہوتی ہے. رشتہ صرف توقعات ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتا, اس کے ساتھ خود آپ کی اپنی جان ماری کتنی ہے, خود آپ اس کے اندر اپنے آپ کو کتنا انویسٹ کرتے ہو, دیٹ پیز اے لاٹ. خاطر حضرات 2 چیزیں اور, آپ نے کبھی نہ کبھی ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو سوٹ پہنا ہوا ہو یا پینٹ شرٹ پہنی ہو تو وہ جیبوں میں ہاتھ انہوں نے ڈالے ہوئے ہوتے. ایسا بندہ اگر سیڑھیاں چڑھنے لگے تو جیبوں میں ہاتھ ڈال کے سیڑھیاں نہیں چڑھی جا سکتی. یو ووڈنٹ بی کمفرٹیبل, آپ ڈس بیلنس ہوں گے اور گریں گے, تو پھر جیبوں سے آپ نکال دیتے ہیں. اسی طور پہ دوڑتے ہوئے بھی آپ یہ حرکت نہیں کر سکتے. رشتے بھی جیبوں میں ہاتھ ڈال کے, کمفرٹ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کے نہیں چلتے, اس کے لیے آپ کو پین لینی ہوتی ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے
کہ میرا رب بھی تو یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے. جب آپ کسی بھی رشتے سے محبت کرتے ہو، اس سے پیار کرتے ہو، اس کو اونرشپ دیتے ہو، اسے اپنی دعا میں رکھتے ہو، اس کے لیے اللہ سے خیر مانگتے ہو، اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہو، اس کے لیے تھوڑی باقیوں سے زیادہ پین فیل کرتے ہو، تو میرا رب تو کبھی کسی کا دیندار رہتا ہی نہیں ہے. وہ تو فوراً چیزوں کو پلٹا کے دیتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ یہ لڑکی یا یہ لڑکا اس رشتے کا کتنا پاس کرتا ہے، کتنا احساس کرتا ہے، اس کی قیمت ادا کر رہا ہے. قیمت سے چلیں کچھ کم بھی صحیح، باقی خیر اور برکت میرا رب ڈال دیتا ہے. پر خالی کٹورا ہو، اس میں توقعات ہی توقعات کا ڈھیر ہو، نہ محبت ہو، نہ توجہ ہو، اور نہ ہی انویسٹمنٹ ہو، تو وہ رشتہ 4 ماہ کے بعد بھی آپ کے دل میں لگتا ہے خدشہ، ڈر کہ پتہ نہیں یہ چلے گا کہ نہیں چلے گا. میرے پیارے بچوں اور میری پیاری بچیوں، ہر رشتہ چلتا ہے بڑے بڑے ظالم لوگوں سے، بڑے بڑے ہٹلر قسم کے لوگوں سے، اور وہ لوگ جو ہمارے ناپسندیدہ ہوتے ہیں. پر ان رشتوں کو ہم اون کر کے ہم سنبھال رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے اس رشتے کی انرجی کو پیچھے سے بند نہیں ہونے دیتے. ہم اس کے پیچھے جو سوئچ ہے وہ خیال رکھتے ہیں کہ کوئی اس پہ پاؤں نہ رکھ دے، کوئی اس کو بند نہ کر دے، کوئی جیسے جو آکسیجن لگی ہوئی ہو، یا جیسے لوگوں کو ڈرپ لگتی ہے، گلوکوز لگتی ہے، اس ڈرپ پہ اور گلوکوز کی نالی پہ کوئی پاؤں بھی رکھ سکتا ہے. تو انفیکٹ ان ساری چیزوں کی حفاظت تو آپ نہیں کرنی ہوتی ہے. اقصیٰ ہوں یا اقصیٰ جیسی جتنی بچیاں، یا بلال ہوں اور احمر ہوں، ان سب لوگوں کو جن کو اپنے رشتوں کا ڈر ہوتا ہے، ڈر آپ کے اندر ہے، باہر کم ہے، اندر کے ڈر کو نکالیں اور اندر اللہ کی محبت کو اور اس کے یقین کو شامل کریں، اس کو شامل حال کریں اور اسے خیر مانگا کریں. آپ کا رشتہ کہیں نہیں جاتا. رشتے ساری ساری عمر آخری سانس تک چلتے ہیں، پر چلانے والا ہونا چاہیے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.